السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پہلا پارہ ہے الف لام میم، دوسری سورہ ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 62 سے 63۔ ان الذین آمنوا والذین حادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، بے شک مسلمان اور وہ یہودی، نصارہ اور صابی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے اور عمل صالح کرتے تھے، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ ان کے لیے اندیشہ ہے اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ اور وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا لیا تھا کہ جو کتاب ہم نے دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو احکام اس میں درج ہیں ان کو یاد رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس کی تفسیر ہے، توجہ دے تاکہ بات ذہن میں رہے۔ آیت میں چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ یہاں نصارہ سے حقیقی عیسائی یعنی وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول یقین کرتے تھے، نہ کہ وہ لوگ جو آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں وہ تو اللہ پر ایمان ہی سے محروم ہے، اور یہاں اللہ پر ایمان رکھنے کی شرط ہے۔ صابی سے کون سی قوم مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے درمیان بڑا اختلاف ہے، تاہم ان اقوال سے اتنی بات بہرحال واضح ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں اس نام سے ایک ایسی قوم موجود تھی جو توحید و رسالت پر ایمان رکھتی تھی اور اپنے آپ کو کسی ایسے پیغمبر سے منسوب کرتی تھی جن کی نبوت کی قرآن مجید نے تصدیق کی ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، اللہ پر ایمان، رسول اور آسمانی کتاب پر ایمان کو بھی شامل ہے۔ چونکہ مسلمان، یہودی، نصارہ اور صابی رسول اور آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہی تھے، اس لیے رسول پر ایمان رکھنے کا مستقل اور علیحدہ ذکر نہیں فرمایا گیا۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب آپ کی شریعت پر عمل کرنا ہی عمل صالح ہے، اس لیے اب عمل صالح سے شریعت محمدی پر عمل کرنا مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہودیت اور عیسائی کے ساتھ توحید و آخرت پر ایمان اور اچھے اعمال کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور شریعت کے احکام میں سے اولین حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا بھی ہے۔ اولاً تو بنی اسرائیل نے تورات کو اللہ کی طرف سے ماننے ہی میں بہت پس و پیش سے کام لیا اور خدا کی آواز سننے اور خدا کو دیکھنے کی جسارت انگیز شرطیں لگائیں۔ پھر جب ماننے سے چارہ نہ رہا تو کچھ احکام کے بارے میں مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو نکال دیا جائے۔ اس ناشائستہ مطالبہ پر اللہ تعالیٰ نے ان پر طور نامی پہاڑ کو اٹھا لیا کہ تورات کو قبول کرو ورنہ اس پہاڑ کے نیچے ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے۔ اب جا کر اس سرکش قوم نے تورات کو قبول کرنے کی حامی بھری۔ بائبل میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، لیکن صرف پہاڑ کے ہلنے اور دھواں اٹھنے کا ذکر ہے۔
قرآن مجید کا بیان بالکل واضح ہے کہ خود پہاڑ ان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ دین میں جبر و اکراہ نہیں، یہاں جبر سے کیوں کام لیا گیا؟ اس لیے کہ کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو مسلمان ہو اس کو احکام اسلام کے ماننے پر یقیناً مجبور کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل ایمان لا چکے تھے لیکن تورات کے تمام احکام کو ماننے سے گریز کر رہے تھے، اسی لیے ان کو مجبور کیا گیا۔ آیت نمبر 64 سے 68۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارس ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اپنے عہد سے پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ و برباد ہو گئے ہوتے۔ اور تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی ان سے بھی تم واقف ہی ہو، چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے ان کو ان کے عہد کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت کا اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ کہنے لگے، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں جیسا کام کروں۔ کہنے لگے، ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتے ہیں وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بالکل باچھی ہو، دونوں کے درمیان ہو، پس جو حکم تم کو دیا جا رہا ہے اسے کر گزرو۔ اس کی تفسیر ہے، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اس زمانے میں مقام ایلا میں یہودیوں کی ایک بڑی آبادی واقع تھی۔ یہود کو تورات میں جو احکام دیے گئے تھے ان میں ایک یہ تھا کہ ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص رکھے اور اس دن کسب معاش سے اجتناب کرے۔ یہ حکم اتنی تاکید کے ساتھ تھا کہ اس کی مخالفت کی سزا موسوی شریعت میں قتل تھی۔ ایلا کے یہودیوں نے اس کی مخالفت کی اور حلیہ بہانہ سے اس دن بھی مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ اس پر یہ عذاب نازل ہوا کہ یہ بندر بنا دیے گئے، 3 دنوں تک اسی حال میں رہے اور اس کے بعد مر گئے۔ اللہ ہی اصل صورت بنانے والے ہیں، یصورکم فی الارحام، جو صورت بنا سکتا ہے اس کے لیے صورتوں اور جسم کے قالبوں کو بدل دینا کیا مشکل ہے۔ اکون من الجاہلین کا اصل معنی ہے میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مقصود یہی ہے کہ نبی ہونے کے باوجود جس کا ایک ایک قول اللہ کی طرف ہوتا ہے، جاہلوں کی سی بات کیسے کر سکتا ہوں۔ آیت نمبر 69 سے 72۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے اس کی بھی درخواست کیجیے کہ ہمیں اس گائے کا رنگ بتا دے۔ موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے خوب گہری زرد رنگ کی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ کہنے لگے کہ ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں بتا دیں کہ اس کی صفات کیا ہوں، کیونکہ گائے کے بارے میں ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ٹھیک ٹھیک سمجھ لیں گے۔ موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کام میں لی جانے والی گائے نہیں ہو، نہ زمین جوتتی ہو، نہ کھیتی میں آب پاشی کرتی ہو، عیب سے صحیح و سالم ہو، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے گائے ذبح کی اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے۔ اور وقت بھی یاد کرو جب تم لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور جس بات کو تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا۔ اس کی تفسیر ہے، توجہ دے تاکہ بات ذہن میں رہے کہ بنی اسرائیل میں قتل کا ایک واقعہ پیش آیا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ قاتل کا پتہ چلنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملتجی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت سے مقتول کے جسم کو چھونے کا حکم فرمایا کہ اس سے مردہ ایک لمحہ کے لیے زندہ ہو اٹھے گا اور قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ اگر وہ بلا کیل و قال کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو شاید کافی ہو جاتے، مگر اصل میں وہ اس مطالبہ میں مخلص نہ تھے اور چاہتے نہ تھے کہ جرم کا پردہ فاش ہو، اس لیے گائے کی تفصیلات کے بارے میں سوال پر سوال شروع کر دیا۔ نے عمر پوچھی، پھر رنگ پوچھا، پھر اس کے اوصاف دریافت کیے، وہ تو تیسری بار ان کی زبان سے انشاءاللہ نکل گیا، ورنہ شاید اب بھی ان کی سیری نہ ہوتی۔ خدا خدا کر کے ان کو بات سمجھ میں آئی، تلاش کی گئی تو یہ ایک خوبصورت سنہری گائے ایک یتیم کی ملکیت تھی۔ اس بہانے اس غریب کو بھی منہ مانگی قیمت مل گئی۔ غالباً گائے اور سنہری گائے کا انتخاب اس لیے فرمایا گیا کہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل سونے کی خود ساختہ گائے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے، تو ایسی ہی گائے ان کے ہاتھوں ذبح کرائی گئی تاکہ گائے کی تقدیس ہمیشہ کے لیے ان کے دل سے نکل جائے۔ آیت نمبر 73 سے 75۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ مقتول کو اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردہ کو زندہ کریں گے، اور اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ تم سمجھ سکو۔ بہرحال ہم نے اس کو مارنے کو کہا، پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ پتھر بھی بعض ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، بعض وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض وہ ہے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ مسلمانوں، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے اور جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، چنانچہ مقتول پر گائے کے کسی ٹکڑے سے مارا گیا اور وہ زندہ ہو اٹھا، یہ بطور معجزہ تھا جو خدا بے جان اور بے صورت مادہ ممنوعہ خون اور گوشت سے دانا و بینا انسان پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے انسان کے مردہ
لیکن موجود قالب میں دوبارہ روح کا پیدا کرنا کیا دشوار ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، یعنی بعض پتھروں سے زیادہ نفع ہوتا ہے اور بعض سے کم۔ بعض وہ دوسروں کو نفع نہیں پہنچاتے، لیکن ان میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سراپا سنگ ہو کر بھی خدا کے خوف سے لرز جاتا ہے، مگر تم اتنے بے توفیق ہو کہ نہ خود ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، نہ دوسروں تک ہدایت کو پہنچانے کی۔ رہ گیا پتھروں کا اللہ سے ڈرنا، تو یہ کچھ باعث تعجب نہیں۔ نباتات میں تو احساس پائے جانے کو آج کی سائنس نے دریافت کر لیا ہے۔ عجیب نہیں کہ آئندہ جمادات میں بھی احساسات کے پائے جانے کو خود انسان دریافت کر لے، اور اگر نہ دریافت کر سکے تب بھی قرآن مجید کے بیان پر اعتراض کی گنجائش نہیں، کیونکہ عقل کا کسی شے کے ادراک اور اس کے سمجھنے سے قاصر ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ تورات و انجیل میں لفظی اور معنوی تحریف ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ آج خود یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی اس کا اعتراف ہے۔ دوسرے مذاہب کے پیروی کرنے والے اور ان کی مذہبی کتابوں کا حال اس سے بھی بدتر ہے۔ نہ قرآن مجید کے سوا کوئی کتاب ہے جو محفوظ ہے، اور نہ مسلمانوں کے سوا کوئی امت ہے جو اپنی آسمانی کتاب کے محفوظ ہونے کی دعوے دار ہو۔ نمبر 76 سے 79۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اور جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں سے وہ باتیں بتا دیتے ہو جس کو اللہ نے تم پر منکشف کیا ہے، تاکہ وہ اس کو تمہارے پروردگار کے سامنے تمہارے خلاف حجت بنائے۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اللہ کو ان باتوں کا بھی علم ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جن کو ظاہر کرتے ہیں؟ ان میں کچھ ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے، ان کے پاس جھوٹی آرزویں ہیں اور وہ محض خیالی باتوں میں گرفتار ہیں۔ تو جو لوگ خود اپنے ہاتھوں کتاب لکھ لیتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لے، ان کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے وہ بھی باعث تباہی ہے، اور جو کچھ اس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں وہ بھی ان کے لیے سامان خرابی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، توجہ دے تاکہ بات ذہن میں رہے، کہ بعض بھولے بھالے یہود اور ان سے متاثر منافقین تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہونے والی پیشن گوئیوں اور یہودیوں کے اصلاح پر اللہ کی طرف سے ہونے والے غیظ و غضب کا مسلمانوں سے ذکر کر دیتے تھے۔ اسی پر یہود علماء برہم ہوتے تھے کہ تم خود ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں دلیل و برہان کا ہتھیار دیے جا رہے ہو۔ علماء یہود اپنی عوام کو یقین دلاتے تھے کہ جنت میں صرف ہم ہی داخل ہوں گے، اور چونکہ ہمارے آبا و اجداد اللہ کے پیغمبر تھے اس لیے وہ بہرحال ہماری مغفرت کرا لیں گے۔ اس طرح کی جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر کے ان کو اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے۔ قرآن نے اسی خوش خیالی اور خود فریبی کی تردید کی ہے۔
گزشتہ آیت میں عوام کا ذکر تھا اور اس آیت میں علماء یہود کا ذکر ہے جو معمولی پیسے لے کر تورات کے احکام رد و بدل کے ساتھ بتایا کرتے تھے۔ 83 سے 83 وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَحَاقَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو چند گنے چنے دنوں کے سوا دوزخ چھوئے گی بھی نہیں۔ آپ کہہ دیں، کیا تم اللہ سے کوئی وعدہ لے چکے ہو کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف نہ کریں گے، یا تم اللہ پر ایسی بات گڑھ رہے ہو جس کا خود تم کو علم نہیں؟ کیوں نہیں، جو لوگ برائی کریں گے اور ان کا گناہ ان کو گھیر لے گا تو وہ دوزخ والے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ جنت والے ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، والدین، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ پھر کچھ لوگوں کے سوا تم لوگ اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی وعدے سے پھرنے والے لوگ۔ اس کی تفسیر ہے، توجہ دے تاکہ بات ذہن میں رہے۔ یہود کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آبا و اجداد بہرحال ان کو دوزخ سے بچا لیں گے۔ دوزخ میں ڈالے بھی جائیں گے تو چند دنوں کے لیے، یا تو 40 دن جن میں گوشالہ پرستی کی تھی، یا اس سے کچھ کم یا زیادہ۔ گناہ کے گھیر لینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہے۔ ظاہر ہے یہ کیفیت کافروں کی ہوگی، کیونکہ کفر کی وجہ سے ایمان سے محروم رہیں گے۔ مومن کس قدر بھی گناہ میں مبتلا ہو، کم سے کم ایمان قلبی سے محروم نہ ہوگا، اور وہی چیز انشاءاللہ اس کو انجام دوزخ سے نجات دلائے گی اور وہ جنت میں لے جائے گی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، یہاں اصول بتا دیا گیا کہ جنت و دوزخ میں داخل ہونا رنگ و نسب اور نسل و خاندان سے متعلق نہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جنت ہی میں جائے گی، دوزخ میں نہ جائے گی، بلکہ اس کا تعلق ایمان و عمل سے ہوگا۔ جو صاحب ایمان ہو اور عمل صالح کرتا ہو وہ جنتی ہوگا، اور جو کفر و نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا وہ دوزخی ہوگا۔ چنانچہ تورات میں جا بجا توحید پر قائم رہنے کی اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید موجود ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے، کتنے عمدہ بات بتائی گئی کہ اچھی گفتگو اور بات چیت میں نرمی اور خوش خلقی صرف مسلمانوں اور نیک لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر انسان کے ساتھ بہتر اخلاق ہونا چاہیے اور اچھی گفتگو کرنی چاہیے۔ احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی نماز اور زکوٰۃ ہی کے الفاظ سے ان عبادتوں کا حکم دیا گیا ہو، کیونکہ یہ تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاحات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی نماز کی طرح بدنی عبادت اور زکوٰۃ کی طرح مالی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ ان عبادتوں کے احکام گزشتہ امتوں میں بھی اسی طرح کے ہوں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔